تو آج کا ٹاپک میں جو شروع میں آ، اندر سے قرآن نارملی یہاں پہ ہوتا ہے فرائیڈے والے دن. البتہ میں نے آج اس کو چینج کیا ہے تھوڑا، اور درس قرآن والی سلائیڈ ہٹا دیں جی اور نارمل رہنے دیں اسے. آ، اسے ہم نے ایک ایجوکیشنل سسٹم آف اسلام کے نام سے انشاءاللہ ہم اس سیشن کو کنڈکٹ کریں گے. لیکن یہ ٹو سائیڈڈ ہوگا. صرف اور صرف میرے بولنے سے یا میرے بات کرنے سے اس سے نہ آپ کی ذات کو کوئی فرق پڑے گا، نہ مجھے اس میں مزہ آئے گا آپ کو ڈیلیور کرنے میں. تو کوشش کرنی ہے کہ یہ سیشن ٹو سائیڈڈ ہو، اس کے اندر آپ نے پراپر کوآپریٹ کرنا ہے. اچھا جی، سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامک ایجوکیشنل سسٹم نافذ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک کوشچن ہے آپ سے. اور آیا پاکستان کا اس ٹائم پہ جو سسٹم ہے وہ اسلامک ہے یا نہیں، ایجوکیشنل سسٹم؟ یہ دو کوشچن ہیں میرے آپ سے. اور پہلے کا کوشچن کا آنسر لازمی آپ سب کہیں گے کہ جی لازمی ہونا چاہیے. لیکن جو مین کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اسلامک ایجوکیشنل سسٹم ہے یا نہیں. کوشچن کا آنسر کریں جی، اور کوشش کریں کہ جی وائس پہ. اچھا جی، ناٹ نو اٹس ناٹ اسلامک ایٹ آل. اوکے جی، تو بتائیں جی پاکستان کا سسٹم اس ٹائم پہ اسلامک ہے یا نہیں ایجوکیشنل؟ اوکے جی، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. سوال کا یہ جواب دیں اس کوشچن کا کہ پاکستان کا سسٹم اس ٹائم پہ جو کہ ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ اسلامک ہے یا نہیں. اوکے جی، یہ جنہوں نے نو لکھا ہے نا، کائنڈلی آپ وائس پہ آ جائیں. کیونکہ ایسے ٹائم نہیں ملے گا بیچ میں، تو آپ مائک آن کر کے آپ نے ٹو وے کنورزیشن کرنی ہے. آپ جسٹ یہاں پہ چیٹ نہیں کر رہے. تو مجھے بتائیے کہ اسلامک ایجوکیشنل سسٹم کیا ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ ایجوکیشنل سسٹم آپ کب مانیں گے کہ یہ اسلامک ایجوکیشنل سسٹم ہے. آ، کوئی اگزامپل دیں کہ جی اس دن کے بعد آپ کہہ لیں گے کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اسلامک بن گیا جی. اینی ون؟ جنہوں نے لکھا ہے نا کہ اسلامک نہیں ہے، تو وہ بتائیں کہ اسلامک کسے آپ کہیں گے، کس ایجوکیشنل سسٹم کو آپ اسلامک کہیں گے. لیں جی، اب آپ کو. السلام جی جی، وعلیکم السلام السلام. علیکم. وعلیکم میں نے السلام. یہ لکھا کہ یہ اسلامک نہیں ہے، اور اس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کروں گی کہ بھائی ان کو ہر جو ان کے لیے مطلب جو بھی ایک سٹینڈرڈ بنا دیا گیا ہے وہ بنا دیا گیا ہے یورپ وغیرہ کو. اور آج کل ہر انسٹیٹیوٹ میں سب سے فرسٹ پرائیورٹی انگلش ہونی چاہیے. آپ کی جو ہے وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ مطلب کمیونیکیٹ انگلش میں کریں گے. اس کے بعد جو ان کے سٹینڈرڈز جو رکھ دیے گئے ہیں وہ یہی رکھ دیے گئے ہیں کہ آپ نے ان کو کاپی کرنا ہے. جو ان کی ڈریسنگ سینس ہے اس سے آپ کو یہی لگے گا کہ وہ ان کو کاپی کر رہے ہیں. اور مطلب ہر چیز سے یہی لگتا ہے مجھے. جہاں تک میں نے تھوڑی وزٹ کیا ہے اسکولس کو اسی لاسٹ ویک میں، تو اس لیے مجھے تھوڑا اس چیز کا زیادہ آئیڈیا ہوا ہے. اور اوکے جی، مجھے کس طرح لگے گا کہ اسلامک ہے اس کا میں جواب دیتی ہوں. جی ایک بتائیں جی. تو جو ہے نا وہ مطلب کہ اسکولس کے اندر ہم بالکل بھی جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی انبیاء کرام جیسے کہ ان کو ان کی سٹوری سنانی چاہیے. ان کی فیملیز جو ہیں وہ کس طرح سے انہوں نے اسٹرگل کی، مطلب کہ اس کو ماڈرنائز کرنا چاہیے. ان میں وہ کرنا چاہیے ایک مطلب عام چیز ہو جانی چاہیے کہ بھائی ہر بچے کو ان کے بارے میں پتا ہو. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. ان کو ان سے جتنا دور کیا کرنے کی کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے. ظاہری بات ہے ان سب چیزوں کے جب ہوں گی تو وہ کس طرح سے بچے جو ہیں وہ آئیڈیلائز کریں گے ان کی سٹوریز کو یا ان سے سبق حاصل کریں گے. اور جب اوکے جی، آپ کو آپ کا پتا نام ہوگا کیا کہ ہے؟ مجھے پہلے اپنا نام بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟
میرا عائشہ جاوید. اچھا، آپ نے مجھے ایک بات بتائیں. آپ نے جو بات جی. کی ہے کہ اسلامک تب ہوگا جی جب کہ انبیاء کے ساتھ انہیں کنیکٹ کیا جائے گا، ان کی سٹوریز سنائی جائیں گی، ان کو بطور بالکل. مضمون شامل کیا جائے گا. اچھا مجھے اور ایک بات اسلامک آپ سے. ٹیچنگس کی بھی، اسلامک ٹیچنگس بھی مطلب جیسے السلام علیکم ہاں بالکل ٹھیک ہے. ختم، ہاں ہیلو ہاں ٹھیک ہے. ہائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ میں مجھے آپ کو بتاتا ہوں. سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے مجھے اب اس کوشچن کا آنسر کرنا ہے کہ ہم جب اسکولنگ سسٹم سے آئے ہیں، میں خود ایک ہائی اسٹینڈرڈ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا ہوں، اور اب یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ فرسٹ کلاس سے لے کے آن ورڈ اگر آپ 10th کلاس تک جائیں تو اسلامیات کی بک کے اندر آپ کو انبیاء کی سٹوریز بھی سنائی جاتی ہیں، انبیاء کی زندگی، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہر کتاب میں شامل ہے. ہر کلاس کے اندر، اس کے اندر سب سے پہلا جو اردو کا ٹاپک ہوتا ہے وہ پہلے حمد ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر سیرت پہ آتے ہیں، پھر صحابہ کرام پہ جاتے ہیں، پھر آپ کی ہسٹوری کی بکس کے اندر یا اردو کی بکس کے اندر ہی آپ کو آپ کے ہسٹوریکل ہیروز کی بھی تاریخ بتائی جاتی ہے، محمد بن قاسم کی، محمود غزنوی کی، اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے فتوحات کی، حضرت خالد بن ولید کی، حضرت عمر کی، ان سب کی سیرت بھی بتائی جاتی ہے جی اسلامیات کی بک میں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامک نہیں ہے، حالانکہ آپ کو شروع سے یہی چیز بتائی جا رہی ہے. اسلامیات کی بک اٹھا کے دیکھ لیں، اردو کی اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ پہ آپ کو یہی چیز آپ کے سامنے آئیڈیلائز کر کے بتائی جاتی ہے. پھر اقبال کی شاعری بھی آپ کو پڑھائی جاتی ہے. تو اسلامک تو پھر اس چیز کے اکارڈنگ تو وہ آلریڈی اسلامک ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک نہیں ہے؟ اچھا میری بات سنیں. اب آپ نے یہ بات کی، ایک پڑھنے میں اور ایک عمل کرنے میں بہت، ان دو چیزوں میں فرق ہے. اگر میں پڑھا رہی ہوں، وہ مطلب کہ یہاں پہ تضاد ہے دونوں چیزوں میں. صرف پڑھنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہم نے ان کو بتایا کہ ان محمود غزنوی نے یہ کیا تو آپ بھی ایسا کرو، یا وہ کر رہے ہیں بچے ایسا، یا وہ کرنے کی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے؟ اس کی لیکن امپلیمنٹیشن تو کوئی نہیں ہے نا. یہ تو فالٹ ہے نا ٹیچر کا، کہ اب وہ کیا کنوے کر رہا ہے. اب سسٹم کے اندر اب ٹیچر تو کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، دونوں طرح کے ہوتے ہیں. بعض ٹیچر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اس جگہ پہ موٹیویٹ کرتے ہیں، اور میں خود بھی ایک ٹیچر کی طرف سے موٹیویٹڈ ہوں. لیکن بعض اوقات وہ اپنی جان بھی چھڑوا رہے سوری ٹو ہوتے ہیں. سے لیکن آئی ایم آپ اس کو انٹرپٹنگ آپ یو. سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا اس ٹائم پہ، انڈیویجول کی بات نہیں کر رہے. سسٹم کے اندر تو آپ کو آپ کے سامنے یہی سب کچھ رکھا گیا ہے نا. انبیاء کی سٹوریز بھی ہیں، انبیاء کے سیرت بھی ہے، صحابہ کی سیرت بھی ہے، اور سب کی سیرت بھی ہے. تو پھر یہ اسلامک کیسے نہیں ہے؟ کیونکہ ہر چیز تو آپ کے سامنے سسٹمائز کر کے تو رکھ دی گئی ہے. اب ٹیچر نہیں بتا رہا، وہ انڈیویجول فالٹ ہے، لیکن سسٹم اپنے اندر جو سسٹم ہے، سسٹم تو وہ کہیں گے پھر اس سینس کے اکارڈنگ آلریڈی اسلامک ہے. میری بات سنیں، دیکھیں وہ ٹیچر کی، مجھے تو نہیں لگتا، میں نے جتنی پوری 1 سے لے کر یا کہہ لیں کہ ابھی تک جتنی میری اسٹڈی تھی، میں نے تو کہیں بھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی ٹیچر نے اس طرف توجہ دلائی ہو. امپلیمنٹیشن کی بات کر رہی ہوں میں، یہ نہیں کہہ رہی پڑھایا تو سب نے، ایکسپلین جو لکھا ہوتا ہے وہ سب کر جاتے ہیں، یو بیک آر گراؤنڈ ٹاکنگ سب بتا اباؤٹ دیتے ہیں. امپلیمنٹیشن. ویری گڈ، ٹھیک ہے، آپ آنسر کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو کنوے نہیں کیا جا رہا، یا کنوے کرنے کے اندر فالٹ آ رہا ہے. میں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارا سسٹم اسلامک ہے یا نہیں. اب یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا، یعنی اس کو کنوے کرنا، اس کو آگے پہنچا دینا، یہ سوال اس سے بالکل الگ ہے. سوال یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، یہ انڈیویجول فالٹ ہے. اگر ٹیچر کنوے نہیں کر رہا، یہ ٹیچر کا فالٹ ہے، سسٹم کا فالٹ نہیں ہے، ٹیچر کا فالٹ ہے. اور دیکھیں میری ٹیچر بات کی سنیں، غلطی ہے اگر کہ اگر سسٹم وہ اس اس کو چیز کو صحیح سپورٹ طریقے سے کرے گا کنوے تو نہیں کیا کر پا رہا. ٹیچر اس چیز پہ نہیں، اگر سسٹم اس چیز کو سپورٹ کرے گا کہ ہمیں امپلیمنٹیشن چاہیے، تو کیا آپ کو نہیں نظر آئے گا جو ہمارے اچھا ملک مجھے میں ایک بات آج کل بتائیں نا. حالات ہو رہے ہیں؟ نہیں، سسٹم کا کام کیا ہے؟ سسٹم کا کام تو یہ ہے نا کہ اسکیچ آپ کے سامنے بنا کے رکھ دینا. اب انڈیویجولس ہیں، انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اسی سسٹم کے اندر بعض انڈیویجولس بہت اچھے ہوتے ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے اگر آپ کو ٹیچر نہیں ملا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، میرے بڑے ایسے ٹیچرز گزرے ہیں میرے سامنے. میں ایک ٹیچر تھے میرے اور 9th کلاس کے اندر، اور ان کی بدولت ہی میرے خیال سے آج میرا سارا رجحان اسلام کے اکارڈنگ بنا ہے.
میں تو اس ٹیچر کی طرف سے موٹیویٹڈ ہوں. پاکستان کے اندر بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ورک کر رہی ہیں جنہوں نے اسپیشل ٹیچرز کو ان کاموں کے اندر لگایا ہوا ہے, اور وہ ٹیچرز خاص طور پہ لڑکوں کو لڑکیوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ ان کی ذریعے سے موٹیویٹ ہو بھی جاتے ہیں. اصل میں اگر آپ انڈیویجولس کے اوپر آ جائیں گے نا, تو یہ سسٹم کے اندر جو انڈیویجولس ہیں وہ اچھے اور برے دونوں طرح کے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میں جو میری اس ٹائم پہ بات چل رہی ہے, وہ پراپر آنسر اس کا یعنی آپ نے دینا ہے کہ سسٹم کے اندر کوئی خامی ٹریس کریں, کہ آپ کو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے, یا آپ کوئی سسٹم کا ایسا سکیچ پیش کریں کہ یہ اسلامک سسٹم ہے, اس کی سکیچنگ کریں کہ اس طرح سے ہم, اس کا سلیبس یہ ہونا چاہیے اسلامک سسٹم کا, اس کو یعنی اس کا سکیچ ہی ہونا چاہیے اسلامک سسٹم کا. وہ سب چیزیں جو ہے نا ہم ایک طرح سے سامنے رکھیں. اب یہاں پہ پاکستان کے اندر نا دو طرح کے سسٹم چل رہے ہیں اس ٹائم پہ. میں ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. یہ دماغ تک پہنچاتا ہے, دل تک نہیں پہنچاتا, یہ آرگومنٹ نہیں ہے. دیکھیں, دیٹس ناٹ اے کیس. آپ کے سامنے جس طرح سے اسلامیات کی بکس میں, یعنی اب دیکھیں نا, دل تک پہنچانا اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے کہ آپ یعنی فرسٹ کلاس سے لے کے میٹرک تک اردو کی کتابوں میں, بلکہ آپ انٹرمیڈیٹ تک اردو کی بکس کے اندر سب سے پہلے حمد اور نعت, اور اس کے بعد سیرت, اور اس کے بعد جو ہے آپ کبھی اللہ تعالیٰ کا تعارف پڑھتے آ رہے ہیں, کبھی صحابہ کی مثالیں, اور اس کے بعد اپنے بزرگوں کی, اولیاء کی پوری تاریخ پڑھتے آ رہے ہیں. تو یہ اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہوگی. لیکن اب نا اصل میں ہم نے خامی ٹریس نہیں کی. یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے کہ ہم نے جو ریئل فالٹ ہے نا اسے ٹریس نہیں کیا. ہم ان چیزوں کے پیچھے یہ غلطی کی وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں جو کہ پاسبل نہیں ہے, اور ایک غلط طریقے سے ہم اصلاح کر رہے ہیں. اصل میں نا ہم صحیح فالٹ ٹریس نہیں کر رہے. ایجوکیشنل سسٹم شروع سے نا دو چلتے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی, کیا آپ دیکھیں, اور پاکستان کے اندر انگریز کے آنے سے پہلے بھی. پہلے ایک ہی ایجوکیشنل سسٹم تھا, اس کے بعد یعنی انگریز کے یہاں آنے کے بعد دو ایجوکیشنل سسٹم بن گئے, اور سٹل ابھی تک دو ایجوکیشنل سسٹم چل رہے ہیں. اب ان ایجوکیشنل سسٹمز کا ہماری لائف کے اوپر اثر کیا پڑتا ہے آپ نے اب دیکھنا ہے. ہمارے لیے ان چیزوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری. پہلا ایجوکیشنل سسٹم مذہبی ایجوکیشنل سسٹم, جو کہ مدارس کا سسٹم, اور دوسرا دنیاوی ایجوکیشنل سسٹم. ٹھیک ہے, یعنی دین اور دنیا جدا ہو گئی. ایک ایجوکیشنل سسٹم پورا کا پورا جو کہ دین سے ریلیٹڈ ہے, اور ایک دنیا سے ریلیٹڈ ہے. اب جو پہلا ایجوکیشنل سسٹم ہے جسے آپ مذہبی ایجوکیشنل سسٹم کہتے ہیں, اس میں کیا ہو رہا ہے, دو ایجوکیشنل سسٹم ہے نا. اب پہلے ایجوکیشنل سسٹم کا آپ انالیسس کریں. یہاں پہ آپ غور سے دیکھیں تو انگریز کے یہاں آنے کے بعد مسلمانوں کا وہ طبقہ جو دنیاوی تعلیم کو کفر سمجھتا تھا, یعنی پالیٹکس کو, پولیٹیکل نالج, سوشیولوجی کا نالج, سائنس کا نالج, فلاسفی کا نالج, بایولوجی کا نالج, فزکس کا نالج, کیمسٹری کا نالج, اب اس کو جو لوگ کفر سمجھتے تھے اور انگریزی بولنا اور انگریزوں کے ساتھ بات چیت کرنا, تو انہوں نے دیوبند کے اندر اپنا مدرسہ الگ کر لیا اور کہا کہ آپ سب نے یہاں پہ آنا ہے. تو یہاں سے اس ٹائم پہ ہمارا ماڈرن جو مذہبی ایجوکیشنل سسٹم چل رہا ہے مدارس کا, وہ وہاں سے شروع ہوا ہے. یہ پہلے بھی چلتا آ رہا تھا, لیکن اس کی ایک فارم آگے سے نکلی انگریز کے دور کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف مذہبی عقائد کون سے ہیں؟ مذہبی عقائد, اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ, آخرت کے بارے میں عقیدہ, صحابہ کے بارے میں عقیدہ, اولیاء کے بارے میں عقیدہ. تو ہم نے صرف عقائد کے اوپر بات کرنی, بلیفز کے اوپر, سپر نیچرل بلیفز کے اوپر بات کرنی ہے, اور ان عقیدوں کو ایڈریس کرنا ہے. اور ان عقیدوں کو ایڈریس کرنے کے لیے عقیدے کو یا فقہ کو, ٹھیک ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے ایک ایجوکیشنل سسٹم بنانا ہے. تو وہ ہے اس ٹائم کا جو بنا ہوا ایجوکیشنل سسٹم, مذہبی ایجوکیشنل سسٹم, جو کہ سٹل آج مدارس کے ایجوکیشنل سسٹم کے تھرو ہمارے تک پہنچ گیا. اب میرا آپ سے کوسچن ہے کہ یہ ایجوکیشنل سسٹم ٹھیک ہے,
یعنی جو مدارس کا ایجوکیشنل سسٹم اس ٹائم پہ چلتا آ رہا ہے نظام تعلیم، اور یہ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا جی، کیوں صحیح نہیں سمجھتے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ آپ کیوں اس مدارس کے ایجوکیشنل سسٹم کو غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا ریزن ہے جی اس کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اس ٹائم پہ یہ جو سسٹم ہے نا مذہب کا، مذہبی یا مدارس کا ایجوکیشنل سسٹم، اس سے کچھ آپ کے سامنے نا پکچر نکل کے آئے گی، اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہیں، اس سے کس طرح کے افراد پیدا ہو رہے ہیں۔ کسی بھی ایجوکیشنل سسٹم کو جج کرنے کے لیے اس کا انالیسس کرنا ہو نا، تو اس چیز کے اوپر پہنچے ہیں کہ اس نظام کے اندر سے جو افراد تیار ہو کے نکل رہے ہیں وہ کیسے افراد ہیں۔ دیکھیں اس کا نقصان جو سب سے بڑا ہوا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس نظام تعلیم سے نکلنے والے لوگ دنیا کے کسی کام کے لوگ نہیں، یعنی اس دنیا کے اندر وہ لوگ کسی کام کے لوگ نہیں ہیں۔ یعنی وہ بندہ اگر وہ اس سسٹم سے نکلے گا اور وہ دنیاوی ایجوکیشن سے دور رہے گا تو اسے دنیا کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور اگر آپ ایسے افراد کو اپنے اندر سے نکالنا شروع کریں گے، ان افراد کو، تو ان کا بالکل قطع تعلق ہوگا سائنس سے، ان کا بالکل قطع تعلق ہوگا فلسفے سے، علم سے، بیالوجی سے، فزکس سے، اور دنیا داری سے بالکل قطع تعلق ہو جائے اور دنیا سے کٹ جائیں گے۔ اور جب یہ لوگ دنیا سے کٹتے ہیں نا، یعنی ان کو دنیا کا کوئی علم نہیں ہو، آپ نے ان کو مدارس میں قید کیا ہے 8 سال، یعنی درس نظامی کرواتے ہیں آپ، 8 سال قید کر کے ان کو وہاں پہ مدارس کے اندر بند کر کے، قید کر کے ان کو درس نظامی کروائیں گے وہاں۔ اب وہاں پہ کیا کرے گا وہ؟ 8 سال وہاں پہ رہے گا، وہ دنیا سے ایک الگ قسم کی مخلوق پیدا ہو رہا ہے۔ یہ بات آپ لازمی دیکھیں، ہم نے کچھ ایسے افراد تیار کرنا اسلام کا مقصود ہے، جو کہ جن کی طرف دیکھتے ہوئے لوگ اسلام کی طرف آئے، لوگ اسلام سے اٹریکٹ ہوں، جن کو دیکھتے ہوئے، جو کہ اپنے اندر ایک کشش رکھتے ہوں، لوگ ان کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئے، اسلام سے کشش محسوس کریں۔ لیکن ان کو دیکھ کے نا لوگ دور بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دنیا میں کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے یہ لوگ دنیا سے کارنر کر دیے جاتے ہیں، وہ پگڑی باندھ کے اسی مدرسے کے اندر وہی کتاب پڑھ کے پکڑ کے وہی اسی طرح کے اور افراد اپنے ہی جیسے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ افراد کا سلسلہ تیار ہوتا رہتا ہے۔ اور اس ٹائم پہ پاکستان میں، یعنی جب پاکستان بنا تھا تو چند مدرسے تھے پاکستان میں، آج ہمارے پاس سالانہ 2.5 لاکھ افراد تیار ہو رہے ہیں جو کہ درس نظامی کر رہے ہیں اور تیار ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس کا کوئی معاشرے میں اثر دکھائی نہیں دیتا۔ تو کیوں معاشرے میں اثر دکھائی دے گا ان 2.5 لاکھ افراد کا؟ کیونکہ وہ 2.5 لاکھ افراد معاشرے کے کسی کام کے نہیں، وہ ورکنگ پرسنز نہیں ہیں، وہ معاشرے کے کسی کام کے نہیں، وہ ایسے افراد تیار ہو رہے ہیں جو جسٹ اس مدرسے کے کام آئیں اور اسی مدرسے کے کام آئیں گے اور اسی مدرسے کو فائدہ دیں گے اور اسی مدرسے کے کسی کونے کے اندر ان کی قبر بن جائے گی۔ ایک تو اس کا یہ نقصان، ایک اس کا جو دوسرا نقصان ہے نا، وہ فرقہ واریت کی صورت میں ہمارے سامنے نکلا ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہم آج دیکھ رہے ہیں اس ایجوکیشنل سسٹم کا۔ اور یہ فرقہ واریت نکلی بھی یہاں سے، پہلے مکاتب فکر ہوا کرتے، مکاتب فکر شروع سے تھے، لیکن جو فرقہ واریت ہندوستان اور پاکستان میں پیدا ہوئی ہے وہ اس کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے صرف اور صرف بلیفز کے اوپر بات کرنی، ٹھیک ہے، یعنی پہلے بات کیا ہوا کرتی تھی، پوری کی پوری نظام زندگی کے اوپر بات ہوتی تھی، پوری کی پوری زندگی کو آپ کور کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے اس کو صرف اور صرف بلیفز کے اندر محدود کر دیا، عقائد کے اندر محدود کر دیا، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ عقائد کے اوپر بحث شروع ہو گئی، اور اس طریقے سے عقیدے نکلنا شروع ہوئے، اس طریقے سے سوالات نکلنا شروع ہوئے۔ اور یہ اس کی ایک مثال ہے، میں آپ کو تاریخ سے بھی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہلاکو خان جب بغداد کے باہر پہنچا، بغداد کے باہر وہ کھڑا ہوا تھا اور اس کی فوجیں باہر بغداد کے کھڑی ہوئی ہیں، اور بغداد کے اندر اس بات کے اوپر بحث چل رہی ہے کہ جو سوئی کا ناکہ ہوتا ہے اس کے اندر سے آیا فرشتہ گزر سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟
تو اس عقیدے کے بارے میں، ان عقائد کے بارے میں اس طرح کے سوالات نکلنا شروع ہوئے. اور آج کے دور میں اس کی امپلیمنٹیشنز اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ نکلتی ہیں کہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات ہی کے اندر آیا نور ہیں یا بشر؟ یہ سوال نکل آیا. اب یہ سوال عقائد نکلتے ہیں. اب اس کے اوپر 3 مکاتب فکر وجود میں آ گئے. اسی طریقے سے یعنی 3 مکاتب فکر کے ساتھ فرقے وجود میں آ گئے. انہوں نے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا. اور ان باتوں کے اوپر یعنی جو سوال 1300 سال تک کبھی کسی نے اٹھایا ہی نہیں، کسی کے ذہن میں نہیں آیا، وہ سوال یہاں سے ذہن میں آ گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے محض عقیدوں کے اوپر بات کرنا شروع کی. اب عقیدوں کے اندر ہی کھوج ہونی ہے، عقیدوں کے اندر ہی تحقیق ہونی ہے، اسی کو آپ نے سارا تحقیق کا میدان بنانا ہے، وہی آپ کی ساری کل زندگی ہے، وہی آپ کا سارا دین ہے. تو اب وہاں پہ تو کھوج نکلنی ہے. وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ یہ کام شروع ہو گئے کہ آیا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب وہاں سے ایک اور بات نکل آئی، آیا ان کے پاس علم غیب ہے یا نہیں؟ اچھا، ان قبر کے اندر وہ کس حالت میں موجود ہے؟ آیا کہ وہ اس ٹائم پہ زندہ ہے یا نہیں؟ اب یہ سوالات نکلنا شروع ہوئے. اب انسان چونکہ مختلف ہیں، اب انگریز کی چال بھی تھی سارے معاملے کے اندر. چال یہ تھی کہ اب ہر بندہ مختلف جواب دے گا. اب سوالات اسلام کے اندر موجود ہی نہیں ہے، یعنی آپ نے مصنوعی سوال ایجاد کیے. یہ سوال 1300 سال بعد ایجاد ہوئے. تو اب یہ مصنوعی سوال چونکہ ایجاد ہوئے ہیں تو ان کے جوابات بھی مختلف ہوں گے، کیونکہ اسلام کے اندر تو یہ سوالات موجود ہی نہیں تھے، اور نہ ہی قیامت والے دن ان سوالات کے ایک مسلمان کو جواب دینا ہے. اب لیکن چونکہ آپ نے محض عقیدے کو ہی مطمع نظر بنا لیا، تو اب ساری تحقیق اسی میں ہونی ہے، ساری کھوج، ساری دوڑ اسی کے اندر لگنی ہے. تو لوگوں نے اس طرح کے سوالات اٹھانا شروع کر دی. اب سوالات اٹھے ہیں تو پھر جوابات بھی مختلف آئے ہیں. جب مختلف جوابات آئے ہیں تو جس نے آپ سے اختلاف کیا پھر وہ کافر ہے. پھر اس طرح کے سوالات اٹھنے شروع ہوئے کہ بھائی برتن کے اندر کتا منہ مار گیا ہے، اب برتن کو آپ نے دھو لیا ہے، اب اس کے اندر غلطی سے دودھ پڑ گیا، کسی نے پی لیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا یا نہیں؟ اب یہ سوالات شروع ہو گئے. یعنی اب اس طرح کے کوسچنز اور اس طرح کی فضولیات، اس طرح کی لغویات، ان پہ سوالات شروع ہو گئے پچھلی صدی کے اندر. پھر علماء بھی اس میں ایسے پیدا ہوئے ان مدارس سے نکل کے کہ انہوں نے یہ کتے والی بات کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھ ڈالی. پھر ایک دوسرے کو کافر کہنے کے لیے، ایک دوسرے کو کفر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی اور ایک دوسرے کے خلاف کتابیں نکل. اور پھر اس طرح فرقہ واریت وجود میں آئی. اور آج کے دور میں جتنی یہ مذہبی ہمارے سامنے فکر نظر آتی ہیں، یا مذہبی طبقہ نظر آتا ہے، یا افراد نظر آتے ہیں، وہ اس ایجوکیشنل سسٹم کا نتیجہ ہے. ایک وہ دنیا کے کسی کام کے لوگ نہیں ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ دین کے کسی کام کے لوگ. یہ بھی بہت بڑا معاملہ ہے. یعنی ہم یہ سمجھیں گے نا کہ وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں ہیں. اگر آپ دنیا میں کسی کام کے نہیں ہیں تو الٹیمیٹلی مینس دیٹ کہ آپ اسلام کے لیے دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلام کے بھی کسی کام کے نہیں ہیں. ان کا اپنے اپنے مدارس میں پیدا ہونے والے، بننے والے افراد کا پورا مقصد یہ بن چکا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو درست ثابت کریں اور اپنے مخالف فرقے کو غلط، مشرک، کافر یا اس کو بدعتی یہ ثابت کر دیں. اس طریقے سے اگلے بندے کو یا خارجی ثابت کریں یا رافضی ثابت کریں، اور ثابت کر کے اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکال کھڑا کریں، اور اسی کے اندر ہماری فتح اور اسی کے اندر ہماری کامیابی. سو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ افراد اس ایجوکیشنل سسٹم سے تیار ہو کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور اسے آپ مولوی کا نام دے سکتے ہیں افسوس کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ اصل میں بات ہے. اس طرح کے افراد ہمارا یہ والا مدارس کا ایجوکیشنل سسٹم ہمیں تیار کر کے دے رہے ہیں. اب دیکھ لیں کہ ہم کس جگہ پہ آ، کہ اس سے دین کے وقار کے اندر اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ اس سے دنیا کے اوپر اسلام کی شہادت قائم ہو رہی ہے یا دنیا کے اوپر اسلام کی ہی خلاف شہادت قائم ہو رہی ہے؟ لوگ ان مولویوں کو جو اس ایجوکیشنل سسٹم سے نکلتے ہیں ہمارے ہی خلاف بطور مقدمہ بنا کے لے آتے ہیں
کہ جناب یہ اس چیز کے اوپر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ سینے پہ رکھنا ہے، پیٹ پہ رکھنا ہے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی، یہاں پہ بحث کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ جناب وہ فرشتہ جو ہے وہ سوئی کے ناکے کے اندر سے گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا. وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین انہوں نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. بھائی آپ کو اس چیز سے کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے، آپ کا جی حضرت معاویہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اچھا جی، کیا مطلب آپ نے ان کا جواب دینا ہے؟ آپ کا فلانے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے ایسے ایسے سوال نکال لیے اور پھر اس کے جوابات اگر جو آپ کی مرضی کے مطابق نہ ملے تو آپ کافر ہیں. ایک سوال خود سے ایجاد کر لیے، اسلام کے سوال نہیں ہے وہ اپنے اس ایجوکیشنل سسٹم کے اندر تیار ہوئے ہیں آپ، اور اس کی وجہ سے ایسے سوالات نکلے اور وہ سوالات آپ نے ایجاد کیے ہیں. تو پھر ان کو ہم نے کیا کیا؟ یہ ہمارے سامنے اس طرح کے سوالات نکلے اور لوگ ہمیں، جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے وہ اس وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے، جو ماڈرن کمیونٹی ہے، جو طلبہ کمیونٹی ہے، جو اس ٹائم پہ جتنی پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، وہ سب ان لوگوں سے دور بھاگے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں تھی، یہ معاملہ تھا ان کے سامنے. تو وہ اس طرح سے لوگوں کو ایک عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو ایک عجیب سوچ ہوتی ہے ان کے بارے میں، ایک الگ سی پرسپشن ہوتی ہے ان کے بارے میں کہ یہ جسٹ لائک اے کارٹون، یہ کارٹون آ گیا کوئی، اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں. کسی کو چھیڑنا اس کا نام مولوی ڈال دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے معزز لفظ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس ایجوکیشنل سسٹم کا نتیجہ کہ بلیفز کی بیس کے اوپر آپ نے جسٹ اسی کے اندر آپ نے الجھا کے رکھ دیا اور ہو گیا کام. یعنی یہ ہے وہ سارا مسئلہ کہ وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ زندہ قوت ہی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. تو یہ اصل میں مسئلہ ہے اس ایجوکیشنل سسٹم کا جو کہ آپ کے مدرسوں میں چل رہا ہے. اور ہمارے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اپنے اسکولوں کو مدرسوں کے اندر دے دیں، مولویوں کے اندر دے دیں، وہ ان کو ٹھیک کر دیں گے. کیا چاہتے ہیں یار؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اس طرح سے دے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا یعنی آپ کیا اس سے کر لیں گے، کیا اکھاڑ لیں گے آپ؟ جی ہماری جو ہے وہ ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جی مولویوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ تعلیم نہیں دی گئی. جن کے ہاتھوں میں ہے انہوں نے کیا یہاں پہ آئنسٹائن کو پیدا کر لیا. آئنسٹائن چھوڑیں یار، آپ نے کون سے امام غزالی پیدا کر لی، آپ نے کون سے ابن الحسن پیدا کر لی، آپ نے کیا کر لیا؟ کیا آپ نے کیا ہے؟ کیسے افراد پیدا کرتی ہیں جو اسلام کے لیے جو ہے وہ نحوست بن گئے؟ آپ نے کیسے افراد پیدا کر دی ہیں جو کہ اسلام کے لیے مذاق بن گئے، اسلام کے نام پہ دھبا لگ گئے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کا نام لے کے ہمارے سامنے. ایسے افراد آپ نے پیدا کر دی. تو یہ تھی ایک پکچر. اب دوسری پکچر کو دیکھیں، یعنی دوسرا چہرہ. ایک یہ چہرہ ہے، ایک ہے دوسرا چہرہ. وہ ہے انگریز نے جو نظام تعلیم یہاں پہ متعارف کروایا، جس کے ریئیکشن میں آج یہ نظام تعلیم بنا تھا. وہ کون سا تھا سسٹم آف ایجوکیشن؟ سوال سب سے پہلے میں نے یہی رکھا تھا نا، جو کہ ایک بات تھی کہ کوئی بھی نظام تعلیم یعنی ایجوکیشنل سسٹم کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک خاص طرح کے افراد پیدا کرنا. یعنی ایک ایجوکیشنل سسٹم کا مقصد ہے کہ اس طرح کے افراد پیدا کرنے ہیں، اور اس مقصد کو سامنے رکھ کے وہ سسٹم ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو اب بر صغیر کے اندر انگریز نے جب یہ ایجوکیشنل سسٹم یہاں پہ نافذ کیا تو کیا اس کے ذہن میں یہ مقصد تھا کہ یہاں پہ ایسے افراد پیدا کرنے ہیں جو بڑے دیندار ہوں، جن کا اسلامی تہذیب کے ساتھ واسطہ ہو، جن کا دین کے ساتھ واسطہ ہو، جو دنیا کے اندر اسلام کی دعوت لے کے کھڑے ہو سکیں؟ کیا انگریز کے سامنے یہ مقصد تھا؟ کہ انہوں نے اس مقصد کو سامنے رکھ کے نظام تعلیم مرتب کیا، یا ان کا یہ مقصد تھا کہ یہاں پہ آزاد اور ظلم کے خلاف لڑنے والے افراد کی مینٹیلٹی رکھنے والے افراد پیدا ہوں؟ ان کا یہ مقصد ہو سکتا ہے. ان کا مقصد زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے نا ایک
چیز رکھتا ہوں. میں نے یہ ایک چیز جو ہے نا وہ پڑھی تھی کہ انگریز کا جو یہاں پہ ایجوکیشنل سسٹم لانے کا مقصد تھا، جو یعنی ہو سکتا ہے جو جدید نظام تعلیم ہے، یعنی جو کہ یہاں پہ لانے کا انگریز کا مقصد ہو سکتا ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے افراد کو تیار کرے. یعنی افراد کی تیاری مقصد ہوتا ہے نا، کہ کس طرح کے افراد. وہ یہ ہے کہ جی وہ ایسے آدمی تیار کرے جن کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ جو انگریز کے بہترین اعلی کار بن سکے، یعنی اچھے طریقے سے اس کی غلامی کر سکے. ایسے افراد تیار کرنا اس کا مقصد تھا. تو جیسے افراد تیار کرنا آپ کا مقصد ہوگا، آپ اسی طرح کا نظام تعلیم بنا دیں گے. تو انگریز کا فائدہ سب سے زیادہ کس چیز کے اندر تھا؟ وہ اس چیز کے اندر تھا کہ ایسے افراد تیار کرنے ہیں جو کہ انگریز کے غلام ہوں اور انگریز کی اس غلامی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں. یعنی ایسی صلاحیت ہو کہ وہ انگریزی حکومت کے لیے ایک بہترین اعلی کار بن سکیں. یعنی انگریز کے لیے بہترین اعلی کار بننے والے افراد تیار کرنا اس نظام تعلیم کا مقصد تھا. اب ہوا کیا؟ اب اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اب اس کی ذرا تفصیلات جانیں، تفصیلات اس کی ذرا دیکھیں. وہ کیا ہے کہ جب یہاں پہ اس نے اس نظام تعلیم کو متعارف کروایا ہے، اب ہم نے پہلے دیکھ لیا جو پہلی طرح کے افراد تھے ان کا اس نظام تعلیم سے کوئی واسطہ ہی نہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجا ہی نہیں، یعنی اس طرح سے اس طرف بھیجا ہی نہیں. تو اب یہاں پہ وہ لوگ جا رہے ہیں جو معاشرے کی ایلیٹ ہے. تو یہ دنیاوی نظام تعلیم دین اور دنیا الگ کر دی. تو وہ سارا کا سارا ڈیل کر رہا ہے بلیفز کو، اور یہ ڈیل کر رہا ہے پریکٹیکل لائف کو. اب یہاں پہ کس چیز کی ڈیلنگ کی جا رہی ہے؟ یہاں پہ ڈیلنگ کی جا رہی ہے کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، آپ کا اکنامک سسٹم کیسا ہونا چاہیے، آپ کا سوشل سسٹم کیسا ہونا چاہیے. یہاں پہ ڈیلنگز اس نظام تعلیم کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ کی سائنس، یہاں پہ سائنس کا نالج دیا جا رہا ہے، بایولوجی کا نالج دیا جا رہا ہے، ہسٹری کا نالج دیا جا رہا ہے، یہاں پہ جیوگرافی کا نالج دیا جا رہا ہے، یہاں پہ کیمسٹری کا نالج دیا جا رہا ہے، یہاں پہ فزکس کا نالج دیا جا رہا ہے. اور پھر اسی چیز کی بیس کے اوپر آپ کی معاش وابستہ ہے، یعنی اسی چیز کے ساتھ آپ کا کیریئر لنکڈ ہے. تو اب جن لوگوں نے اس ایجوکیشنل سسٹم سے باہر نکلنا ہے تو انہوں نے آپ کی پوری سوسائٹی کی کمانڈ سنبھالنی ہے، کیونکہ یہ لوگ ورکنگ پرسنز ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس اختیار ہوگا. اب یہ کیسے افراد ہوں گے جن کے پاس اختیار ہوگا؟ یہ کیسے افراد تیار ہوں گے؟ اب ذرا اس ایجوکیشنل سسٹم کو دیکھ لیں ڈیٹیل سے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ڈیل کرتا ہے پریکٹیکل لائف سے، لیکن اب چونکہ انگریز نے یہ بنایا ہے، اور انگریز بھی عیسائی نہیں، ایتھیسٹ، ملحد. تو اب اس نے جب آپ کو سائنس پڑھانی ہے تو اس سائنس کے اندر اس نے بے خدا سائنس پڑھانی ہے آپ کے سامنے. اس سائنٹیفک تھیوری کے اندر، اس فزکس کے اندر آپ کو ساری دنیا کا کارخانہ اپنے آپ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بگ بینگ کیسے ہوئی اپنے آپ، یعنی ایک بلاسٹ ہوا ہے اپنے آپ، اور اس کے بعد دنیا کیسے بنی ہے اپنے آپ، خود بخود بنتی نظر آ رہی ہے. اور خود بے مقصد طریقے سے یہ دنیا بنی ہے، اور اسی طریقے سے بے مقصد طریقے سے یہ دنیا بن گئی، یہ زمین بن گئی. پھر بے مقصد طریقے سے آپ بایو کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بایو کے اندر آتے ہیں، پہلے آپ کیمسٹری میں آئیں تو کس طریقے سے ایک خود بخود اپنے آپ ایک کیمیکل بن گیا، امائنو ایسڈ بن گیا، پروٹین بن گیا. پھر بایو کے اندر آتے ہیں تو اپنے آپ اس کی ایوولوشن ہو گئی، اور خود بخود چلتے چلتے گریٹ ایپ سے آگے نسلیں بن گئی، بندر کی، چمپینزی کی اور انسانوں کی. ٹھیک ہے، یہ بایو کے اندر آپ کے اندر آ گیا. اسی طریقے سے پھر آگے فزکس پڑھائی گئی، اس کے اندر سب کچھ اپنے آپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی کوئی خدا نظر نہیں آ رہا آپ کو، کوئی کاریگر، کوئی ڈیزائنر کا ڈیزائن نظر نہیں آ رہا آپ کو، وہ اپنے آپ ہوتا ہوا سارا کچھ نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے بایولوجی کے اندر بھی آپ کو سب کچھ رینڈملی میوٹیشنز کے ذریعے سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اپنے آپ ایک گریٹ ایپ سے بندروں کی نسل بنتی ہے، انسانوں کی بنتی ہے، چمپینزیز کی بنتی ہے، ہومو سیپینز بنتے ہیں، ہومو ایریکٹس بنتے ہیں.
اور پھر چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. پھر ہسٹری بھی آپ کو ایسی نظر آتی ہے کہ وہاں پہ بھی سارے تاریخی واقعات آپ بغیر کسی خدائی قانون کے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اسی طرح سے پھر آپ پڑھتے ہیں فلسفی، اس فلسفے کے اندر بھی آپ کو جو ہے سارے کے سارے فلسفی جو اخلاقیات ہیں وہ بھی آپ مذہب سے نہیں لے رہے، مذہب سے باہر کوئی باہر کے عقل کی بنیاد پہ اخلاقیات بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ پڑھتے ہیں سوشیولوجی کو پڑھتے ہیں، آپ معاشرت کو پڑھتے ہیں، تو آپ سوشیولوجی کا جو علم لیتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو کسی جگہ پہ مذہب نظر نہیں آتا، اسلام نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے جب آپ فائنینس کو پڑھتے ہیں، اکنامکس کو پڑھتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کسی طرح سے اسلام نظر نہیں آتا. آپ کو نظر ہی نہیں آتا کہ یہاں پہ اسلام کی کیا گائیڈ لائنز ہیں، اسلام آپ کو کیا کہہ رہا ہے، یہاں پہ اسلام کے کیا حکم نامے ہیں، اسلام کے مطابق آپ کو وہ بھی نہیں پڑھائی جا رہی. اسی طریقے سے جب آپ انٹرنیشنل ریلیشنز اور پالیٹکس پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اسلام غیر حاضر نظر آتا ہے. تو زندگی کے تمام تر شعبوں سے آپ نے اسلام کو غیر حاضر کر کے عقل انسانی کی بنیاد پہ، خالص عقل انسانی کی بنیاد پہ محض ان تمام تر چیزوں کی بنیاد رکھ دی. اور یہاں پہ آپ نے پیرالل تمام تر سبجیکٹس، یعنی 6 سبجیکٹس آپ کے ایسے ہیں جو کہ آپ پڑھا رہے ہیں اس طرح سے جیسے کہ کوئی ایتھیسٹ پڑھا رہا ہے. یعنی آپ کی فزکس ایک ایتھیسٹ کی فزکس ہے، آپ کی کیمسٹری ایک ایتھیسٹ کی کیمسٹری ہے، آپ کی بایولوجی ایک ایتھیسٹ کی بایولوجی، آپ کی ہسٹری ایک ایتھیسٹ کی ہسٹری، آپ کی سوشیولوجی ایک ایتھیسٹ کی سوشیولوجی ہے، کیونکہ اس میں مذہب نہیں ہے، مذہب کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. آپ کی اکنامکس، آپ کی پالیٹکس، آپ کا انٹرنیشنل ریلیشنز، سب کچھ اس ایجوکیشنل سسٹم کے اندر جو آپ کو کنوے کیا جا رہا ہے اس کے اندر مذہب نہیں ہے، سب کچھ مذہب کے خلاف ہے. جب آپ کو یہ چیز آج وہ ایک جج کا فیصلہ آیا کہ ہم فحاشی کی تعریف مذہب سے نہیں لیں گے، معاشرے سے لیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ جب آپ کی عدالتوں کا سسٹم، جب آپ کو قانون، جب آپ کو لا، اسلامک لا نہیں پڑھایا جا رہا، وہ لا پڑھایا جا رہا ہے جو کہ بیٹھ کے وہاں پہ یو کے میں بنایا جا رہا ہے کیونکہ انگریز نے آپ کو دیا ہے، سٹل آپ وہی پڑھا رہے ہیں. تو پھر جب وہاں سے ان بچوں کو آپ اس کے ساتھ چاہے اسلامیات پڑھائیں، چاہے آپ اس اردو کے اندر اقبال کی شاعری کو شامل کریں، چاہے آپ انگلش کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور حضرت اسما بنت ابو بکر کو آپ شامل کر لیں، انہوں نے اس کو کیسے فالو کرنا ہے یار، اس کے ذہن میں کس طرح سے ایک اسلامک کانسیپٹ بیٹھنا ہے جب اس کے سامنے پریورٹی بیس سبجیکٹس جتنے باقی تمام تر سبجیکٹس ہیں ایک طرف آپ انہیں پڑھا رہے ہیں کہ جس طرح سے زمین جو ہے اس طرح سے بنی، کائنات اس طریقے سے بنی، اور پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ کس طرح سے ایوولوشن کے تھرو گریٹ ایپ سے اور منکیز اور چمپینزیز اور ان سب نسلیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور وہ آپ اس کو اس طرح سے کنوے کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ اسلامیات کی بک میں پڑھا رہے ہیں کہ آدم مٹی سے بنے ہیں، تو اس نے کس بات کو سچ ماننا ہے؟ آپ اسے بتائیں یا نہ بتائیں، وہ لاشعوری طور پہ وہیں پہ ایتھیسٹ بن چکے. پھر آپ کا کو ایجوکیشن سسٹم، پھر لڑکے لڑکی کا جو اس کے اندر چکر چلواتے ہیں آپ، سارا کچھ چلتے ہیں. تو یہ جب آپ اسے کہیں یا نہ کہیں، سب کانشیسلی وہ وہیں پہ ایتھیسٹ بن جاتا ہے، کیونکہ زندگی کی تمام تر فیلڈز کے اندر، تمام تر پریکٹیکل فیلڈز کے اندر وہ غیر اسلامی چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، مینٹلی ایکسپٹ کر لیتا ہے. وہ بگ بینگ سے لے کے ڈاروینین تھیوری آف ایوولوشن اور ماڈرن پالیٹکس اور ماڈرن اکنامکس کے اندر ان تمام تر ایڈم اسمتھ کی تھیوری کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، کارل مارکس کی تھیوری کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، اور اسی طریقے سے پالیٹکس کے اندر سے وہ اس ٹائم پہ ماڈرن جو یورپین ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. تو پھر آپ کا اسلام کہاں پہ رہ گیا؟ وہ مورالٹی کے اندر، اخلاقیات کے اندر وہ بھی اسلام سے نہیں لے رہا، وہ بھی یورپ سے لے رہا ہے. وہ ہر چیز جو ہے وہاں سے پک کر کے آپ اسے دے رہے ہیں، کنوے کر رہے ہیں، تو آپ نے پریکٹیکلی تو اس کے اندر سے اسلام کو ختم کر دیا. اور پھر آپ نے سسٹم ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ان افراد کی تیاری کی ہے جو محض یہاں پہ آپ ایک 10th کلاس کے بچے کو اٹھا کے کھڑا کر لیں اور اس سے پوچھ لیں کہ سر آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جی میں یہاں پہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں یا انجینئر بننا چاہتا ہوں. وہ دو میں سے ایک آپشن آپ کو بتائے گا.
کیونکہ یہ دو چیزیں آپ کو اعلیٰ ترین نوکر بناتی ہیں، آپ کی زندگی سے ہر طرح کا مقصد ختم کر دیتی ہیں، آزادی، جدوجہد، اور آپ کی ہر طرح سے معنویت اور مقصد کو سائڈ پہ لگا دیتی ہیں۔ وہ یہ بننا چاہتا ہے، وہ صرف آپ کو پیٹ بھر کے کھانا دیتی ہیں اور اپنے لیے یوز کرتی ہیں سسٹم کے اندر، اور کچھ نہیں۔ تو یہی بننا چاہتے ہیں ہمارے تمام تر افراد، اور اسی کی طرف ان کا رجحان ہے۔ اور پھر ایک ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ انگریز کا میکینری بننا وہ پسند کر رہے ہیں، انگریز کا کلرک بن رہا ہے یہ تمام تر نوجوان، اور ان کی زندگی بے مقصد ہے۔ اب یہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ ویسٹ کا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں اور اپنا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں، اور آپ کہیں کہ ہمیں یورپ نے جو ایجوکیشنل سسٹم دیا ہے اسی کے اندر سارا فالٹ ہے، تو پھر جو انگریزوں کی اخلاقیات ہیں وہ مسلمانوں سے بہتر کیسے ہیں؟ انگریزوں کی زندگی میں تو مقصد ہے، مسلمانوں کی جو یہاں پہ ہمارے پاکستانی ہیں ان کی زندگی کے اندر تو پیسہ کمانے کے علاوہ مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ سر بات یہ ہے کہ جو ایجوکیشنل سسٹم انگریز نے آپ کو دیا ہے، آپ کو انہوں نے کلرک بنانا تھا، انہوں نے اپنے افراد کو کلرک نہیں بنانا، انہوں نے اپنے افراد کو انوینٹرز بنانا ہے، انہوں نے اپنے افراد کو سائنٹسٹ بنانا ہے، انہوں نے اپنے افراد کو لیڈرز بنانا ہے، انہوں نے اپنے افراد کے اندر اپنی قوم کے لیے اخلاقیات بھی پیدا کرنی ہے۔ اس وجہ سے ان کی قوم کے افراد اپنی قوم کے ساتھ مخلص بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر اخلاقیات بھی موجود ہوتی ہیں اپنی قوم کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں، وہ دنیاوی تعلیم کے اندر آگے بھی ہوتے ہیں، وہ انوینشنز بھی کرتے ہیں، وہ دنیا کے علم کو لیڈ بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے جو ایجوکیشنل سسٹم بنایا ہوا ہے وہ وہی والا نہیں ہے جو ہمارے لیے دے کے گئے۔ جو ایجوکیشنل سسٹم وہ ہمیں دے کے گئے ہیں اس کے اندر محض پیسہ کمانا، اور پیسہ بھی بہت زیادہ نہیں، اتنا ہی جتنا آپ کے خرچے پورے ہو سکیں اتنا کمانا، اور اس سسٹم کے اندر رہ کے ورک کر سکیں اور اس سسٹم کا اعلیٰ کار بن سکیں، یعنی آسان الفاظ میں انگریز کے مقاصد کو پورا کر سکیں۔ ان افراد کو پیدا کر رہے ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر کوئی مقصد نہیں، جو سوچتے نہیں ہیں، جن کی سوچیں صرف یہاں سے لے کے یہاں تک ختم ہو جاتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ڈگری اچیو کر کے اپنے آپ کو سیٹ کر لیں اور پھر ایک لڑکی سیٹ کر لیں، بس اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو انگریز کوئی مقصد دینا نہیں چاہتا، وہ آپ کی زندگی میں کوئی بلند مقصد لانا نہیں چاہتا تھا، اس وجہ سے اس نے ایک ایجوکیشنل سسٹم ہی ایسا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اب یہاں سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ کیوں نہیں لوگ کہتے ہیں نا ہمارے سامنے کہ جی اگر آپ کہتے ہیں کہ انگریز غلط ہیں اور انگریز نے اور یورپی تہذیب مرد آباد اور یورپی تہذیب تو بڑی ترقی کر گئی ہے، انگریز تو بڑی ترقی کر گئے ہیں اگر جو آپ کا انگریز کو فالو کر لے، سر نہیں، انہوں نے جو اپنے لیے ایجوکیشنل سسٹم رکھا ہے تو وہاں پہ ایک بچے کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیٹ پال لے کسی طریقے کے ساتھ اپنا، یہاں پہ جو ہے ارن کر کے کسی طریقے سے وہ بڑا سے بڑا مقصد یہ ہے کہ شادی کر لے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے جو اپنے لیے ایجوکیشنل سسٹم سیٹ کیا ہے اس کے اندر ایک بچہ بایو ٹیکنالوجی، مائکرو بایولوجی اور اس طرح کی فیلڈز کو پرائورٹائز کرتا ہے، ایم بی بی ایس کی فیلڈ کو پرائورٹائز ہی نہیں کرتا، وہ انجینئرنگ کی فیلڈز کو پرائورٹائز نہیں کرتا، وہ انوینشنز کی فیلڈ کو پرائورٹائز کرتا ہے، اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ انوینشنز کرتے ہیں، اور ان فیلڈز کے اندر وہ آگے نکلتے ہیں جہاں پہ آگے انوینشنز ہونی ہے۔ پھر وہ فلسفہ بھی پڑھتے ہیں، وہ فلسفی دیتے ہیں دنیا کو اپنا۔ آپ دیکھیں تو یہ اس طرح سے ان کی جو تعلیم چل رہی ہے تو وہ ہمارے سے بالکل مختلف ہے، اور ان کا مائنڈ سیٹ بہت زیادہ مختلف ہے۔ ہم جو ہے ہم تو ایک اور ہی طرح سے ایک اپنے بچوں کو زندگی دے رہے ہیں، ایک ان کو مائنڈ سیٹ دے رہے ہیں، تو ان کی زندگی میں مقصد ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر وہ اپنی قوم کے لیے ایک کارآمد فرد ثابت ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اپنی قوم کے لیے بہت اچھے ہیں۔ لیکن ہماری جو قوم ہے وہ نہ اپنی قوم کے لیے اچھی ہے، نہ اپنے معاشرے کے لیے اچھی ہے، نہ ان کے اندر کسی قسم کی اخلاقیات پیدا ہو رہی ہیں، ہر طرح کی بدعنوانی، کرپشن، ایک کرپٹ نیشن ہماری پیدا ہو رہی ہے، رشوت خور ہماری نیشن پیدا ہو رہی ہے۔ انگریزوں کے ہاں کرپشن نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے جو افراد تیار کیے ہیں اس کے اندر وہ کرپشن نہیں لانا چاہتے تھے، لیکن ہمارے جو افراد تیار کیے ہیں انہیں ایسے ہی افراد چاہیے تھے جو کہ ذرا ذرا ٹگے کے پیچھے اپنی عزت بھی بیچیں، اپنے ملک کو بھی بیچیں، سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور آزادی کیا ہوتی ہے، خودداری کیا ہوتی ہے، حمیت کیا ہوتی ہے، خودی کیا ہوتی ہے، ان کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اب مقصد کیا ہے سارا کچھ، تو یہاں پہ میں ایک
نظم علامہ اقبال کی آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، اس کے بعد دیکھنا ہے، اس کو فیل کرنا ہے۔ ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، لرد فرنگی یعنی ایک انگریزوں کا لارڈ، لرد کہتے ہیں لارڈ کو، لارڈ جو وہاں پہ لندن میں ہوتے ہیں، جو ان کے بڑے بڑے، یعنی جنہیں آپ کہتے ہیں یہاں پہ چودھری اور وہاں پہ لارڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو نا ایک نصیحت کی، منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر، بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم، برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ سیر، شیر سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیگوں سے کبھی زیر۔ بڑی ایک بات اس نے یہ کی، کہتا ہے کہ جو ہماری ان کے اوپر حکمرانی کا راز ہے نا، یہ تمہارے سینے کے اندر محفوظ رہنا چاہیے۔ ہم کبھی محکوموں کو تیغوں سے زیر نہیں کرتے، ہم نے اپنی تلواروں سے ان کو فتح نہیں کیا، ہم نے ان کو بندوق سے فتح نہیں کیا۔ یہ ہمارا ان کے اوپر جو حکمرانی کا راز ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو تیغوں سے فتح نہیں کیا۔ تو بچے نے سوال پوچھا کہ کیسے فتح کیا ہے؟ تو انگریز نے آگے سے جواب دیا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ یہ بات ہے کہ آپ کی تعلیم کے اندر جو تیزاب ڈال کے آپ کو پلا دیا گیا ہے، وہ سر اس چیز کے لیے کافی ہے کہ آپ کو غلام بنا لیا جائے۔ آپ غلام بن چکے، قوم مینٹلی غلام، نہ کوئی مقصد، نہ کوئی دینداری، نہ کوئی روایات، نہ ہر طرح سے، یعنی آپ کے ایجوکیشنل سسٹم نے آپ کو سب کانشیسلی ایتھیسٹ بنا دیا، جیسے آپ کے بلیفز مسلم والے ہیں، یعنی آپ کے جسٹ عقائد مسلمانوں والے ہیں، آپ کی پریکٹیکلٹی ایتھیسٹ والی ہے۔ آپ کا ایجوکیشن، آپ تعلیمی ادارے میں جا کے بیہیو کرتے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے معاشرے میں آپ کی اخلاقیات، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، سب چیزیں تو ایتھیسٹ والی ہیں۔ آپ کی سائنس، آپ کا فلسفہ، سارے سبجیکٹس اے ٹو زی، آپ کے باقی سارا کچھ جو ہے وہ تو ایتھیسٹ والا ہے۔ پریکٹیکلی تو آپ ایتھیسٹ ہیں، جسٹ آپ کے مائنڈ میں ایک سافٹ ویئر ہے مسلمانوں والا، اور تو کچھ بھی نہیں، اس نے تو آپ کو بنا دیا۔ تو وہی بات نا کہ تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، اور پریکٹیکلی پھر آگے سے دیکھ لیں کیا ہوا، مقصد بھی ختم ہو گیا۔ انگریز کا مقصد پورا ہو گیا کہ انہیں ایسے افراد مل گئے جو کہ جسٹ اس کے اس سسٹم کو چلاتے رہے، وہ جسٹ آپ جو اس ٹائم پہ اس نے سسٹم دیا ہے اس کو چلاتے رہے، اس سسٹم کے اعلی کار بن کے کام کرتے رہے، بس۔ نہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد، نہ کوئی سوچ، نہ نصب العین، نہ اخلاقیات، نہ ان کی قومی حمیت، نہ غیرت، کچھ بھی نہیں۔ تو تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اب نا ایک سوال ہے، اس کا جواب نا میں آپ کو سنڈے والے سیشن میں دوں گا، لیکن آپ نے اس کے اوپر اسائنمنٹ تیار کرنی ہے، اور وہ اسائنمنٹ آپ نے یہ تیار کرنی ہے کہ اسلامک ایجوکیشنل سسٹم کیا ہوگا، اور اس کو آپ کس طرح سے پاکستان میں نافذ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڈھے بلوچ کی نصیحت تھی اپنے بچے کے نام، اور سوری ایک وہ انگریز کی نصیحت تھی اپنے بچے کو، ایک اقبال کی نصیحت ہے مسلمانوں کا باپ اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے، ایک انگریز کا باپ اپنے بچے کو کیا نصیحت کر رہا ہے کہ ان کو تیگوں سے زیر نہیں کرنا، ان کو تعلیم سے زیر کر دینا، اور اس طرح سے زیر کرنا، اور انہوں نے کر دیا۔ ایک مسلمانوں کا بھی باپ ہے، اور وہ ہے اقبال۔ میں آپ کو نظم پڑھ کے سناؤں گا، لیکن میں آپ کو مطلب نہیں بتاؤں، بس آپ نے اس کو فیل کر لینا ہے۔ آپ نے اسائنمنٹ اس چیز کے اوپر تیار کر کے لے کے آنی ہے کہ اسلامک ایجوکیشنل سسٹم کیا ہوگا، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور پاکستان میں آپ اس کو نافذ کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ سنڈے کو اینڈ پہ یہ مسلمانوں کا باپ بھی اپنے بچے کو ایک نصیحت کرتا ہے، بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو، اقبال کی نصیحت مسلمانوں کو، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔
جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہے ہمارا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودوں میں، پہناتی ہے درویش کو یہ تاج سر تارا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، محروم دہا دولت دریا سے وہ حواز، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، دنیا کو ہے پھر مار کائے روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر مار کائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی قسم کا سوال ہو تو لازمی کر لیں، ایڈیشن سبٹریکشن ہو تو لازمی کر لیں۔ اسلامک ایجوکیشنل سسٹم کے اوپر انشاءاللہ ہمارا سیشن سنڈے کو ہوگا، اور اس کے اوپر آپ نے اسائنمنٹ بنا کے لے کے آنی ہے، آپ نے گروپ میں بھی بھیجنی ہے، آپ نے اپنے طریقے سے بتانا ہے کہ کیا ہے اسلامک ایجوکیشنل سسٹم اور ہم کس طرح سے اس کو نافذ کر سکتے ہیں۔